آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی عصر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ تمام اعضائے جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہو، جب تک ہم اس کے پلک کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی۔ اسی طرح جب تک ہم اللہ کی ذات سے تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں کبھی نہیں دور ہوں گی۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، عمل کی نیت سے یاد رکھو، نہ کہ روایت کرنے کی نیت سے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جس کو نرمی عطا ہوئی، دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے حفظ کر لو۔ جو حفظ ہے ان کو بیان کرو۔ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، اگرچہ اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اپنی آرزوئے دل میں ہی مار ڈالو اور دلوں کو ان میں نہ مرنے دو۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ۔ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسیٹتے چلے جاتے ہو۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے، اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ نماز روزہ اچھی چیز ہے، لیکن غرور اور حسد دل سے دور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی
توبہ کی شاخ ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ باپ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا۔ باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا۔ بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے۔ ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ تو نے تنکے سمجھ کے پھونک دیا، میری دنیا تھی آشیانے میں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، میں اپنے موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ یا اللہ بس اپنی محبت میں مبتلا کر دے، آمین۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھے: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ کیسا ہے آج کا انسان؟ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرعام لیتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ چلتا رہوں چپ چاپ تو گھاگ نہیں آتے، آواز لگاتا ہوں تو قیمت نہیں رہتی۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہے۔